اب آپ اس مبارک سلسلے کا 8واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ اور ساری دنیا سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی، تقریر سننے کے لیے کون آئے؟ تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف بھی دی اور کچھ لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ بس یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز وہاں مسجد میں پڑھا دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں۔ بس آپ تو تشریف لے آئے، آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن جب آدمی ہی کوئی نہ ہو تو بندہ آخر تقریر کس کو کرے؟ اور مسجد میں وہ 2-4 آدمی جو ہوں گے وہ تو پہلے سے آپ کے معتقدین میں ہیں، ہمیشہ درس سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں۔ فرض ہم کا ٹھیک مسجد میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز پڑھی، دعا کی، ٹھیک سی بات تھی کہ وہاں کیا نہیں زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں کے بجائے 20 آدمی ہو گئے۔ جب سلام پھیر کے سنتیں وغیرہ پڑھنی اور دعا کا وقت آیا تو والد صاحب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی 10 ہوں یا 20 ہوں، آپ آئے تو ہیں، اللہ کے نبی تو ایک ایک آدمی کو جا کے قرآن سناتے تھے، میرے سامنے تو کم از کم 20 آدمی بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے والد صاحب کو بڑی آواز دی تھی ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک گانے والی جو تھی وہ گا رہی تھی، تو اس کے کان میں آواز پڑی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا ایک عالم ہے اور وہاں بھی تقریر ہے، مولوی شولی ملا شلا قسم کا آدمی ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ لوگ جہنم جا سکتے ہیں، میں تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں نہیں، مجھے پیسے دیں یا نہ، گانا بند۔ جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور تقریر ہوگی میں نہیں گاؤں کسی بھی شکل۔ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام۔ اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے یہاں والے صاحب تقریر فرما رہے تھے، وہاں آئی اور پھر سارا مجمع لوٹ آیا، کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا۔ تو وہاں آگے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں۔ نے کہا کہ ہاں سنیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے، آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو، آخر انسان ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناطیس للقلوب، اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس، اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا۔ شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں، ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں۔ جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود، میں پڑھ رہا ایک ہزار میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے، اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام، ٹھیک ہے، بات چیت ہوتی رہی۔ اب اس اسنا میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھئی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہذا ہم نماز پڑھائیں، نہیں، امام مسجد جو ہے وہ حق ہے لہذا وہ نماز پڑھائے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی 2 رکعت پڑھیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم بھی زور سے پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ بھی ظہر کی نماز میں، اور اس کے بعد قل اللہ احد بھی زور سے، پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی زور سے، سبحان سمع اللہ اور زور سے، اسی طرح، اور 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے 2 رکعتیں کیسے پڑھیں؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ، تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، تو انہوں نے ظہر میں 2 رکعتیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا، وہ شریف آدمی جمعہ پڑھا تھا نا، جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا۔ اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 پڑھنی ہے، تو میں نے کہا پھر آپ نے جب 2 پڑھنی ہے میں بھی آپ کو 2 پڑھا۔ تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا، اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم پلکیک کے شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں، کون پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں ہی پڑھتے، ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لے، ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے، اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا، تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔
اور کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے، بس تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دو۔ جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی۔ لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رو، اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے۔ تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آ۔ فجا عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناک کیا، اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ انہوں نے جب دیکھا تو اب حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، کوئی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں، اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے، اور جناب اسی عالم میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا۔ جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں نہیں کرتا نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر۔ حضرت حمزہ ایک شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا بات کر رہے؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر۔ اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی۔ کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کر۔ دروازہ کھولا، عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے فَجَذَبَهُ بِثَوْبِهِ، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا ابھی تک تو وقت نہیں آیا عمر، ما آنا وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے؟ ابھی حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ۔ جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اتنی خوش ہو رہا، اللہ اکبر، سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے پڑا، تکبیر کی دھوم ہو گئی، حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمرو ابن ہشام کو مسلمان کر دے، محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو، اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو۔ وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا، جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو سب سے بڑا معارض تھا، آج وہ بھی اسلام لے آیا۔ تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ حضور نے کہا حضور السنا علی الحق وهم علی الباطل۔ عمر ہے نا، اب کری یہ زمان ہے، یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے، تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہو، اتنے بڑے جینیس۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرکین جو ہے وہ باطل میں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات والعزیٰ، کہ لات و عزیٰ جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں، جھوٹے معبودان باطلہ، منات ہے، لات ہے، عزیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا، یہ تو اجر ہے، اصنام ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی عبادت جو ہے یعبد اللات والعزیٰ فی المسجد، مسجد الحرام میں لات و عزیٰ کی عبادت تو کھل کے کی جائے، اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی پکانوں کے اندر، کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت ام ہانی میں چھپ چھپ کے کریں یا رسول اللہ، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں، آپ حکم دیں صحابہ کو، آپ آگے چلیں، مسلمان آپ کے پیچھے چلیں، ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم پر ہوگا۔ آج بھی مہربانی کریں، ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے، ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی، توحید کی دعوت، آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ۔ پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں، دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں، اور سب صحابہ جو ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا۔ حضرت عمر ساتھ ہیں، اور قریش کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو گیا۔ قریش بھاگ کے آ رہے ہیں، روسائے قریش ہے، ابھی کال ہے، ابھی لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید بن المغیرہ ہے، عقبۃ بن ابی معیط ہے، امیہ بن خلف ہے، ابی بن خلف ہے، بڑے بڑے روسائے قریش، بڑے بڑے سادات قریش ہیں۔ ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آیا، آگے دیکھا، اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں، ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے، وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں، اللہ کا حرم گونج رہا تھا، مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو، کیسا انقلاب آ گیا۔ جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر الصوت، حضرت عمر بڑے بلند آواز، بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت، طاقت، قوت، صلاحیتوں سے نوازا تھا، اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر
بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے تھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر گیا تھا، لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں۔ بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، قافلہ رک گیا، اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سودائے قریش، روسائے قریش، سن لو، اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا، اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، تو عمر کی تلوار کا مقابلہ۔ اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے، ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی، خباب، حضرت بلال، یاسر، عمار، بی بی سمیہ، بی بی نادیہ، غریب ضعیف کمزور لوگ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے دوفائے لوگ تھے۔ عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے، تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ حیرت سے نہیں نکلے تھے، لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے، مکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا، عبادت کی گئی، نمازیں پڑھی گئیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو، اب کیا؟ دار الندوہ میں جب جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں، اب ہمارے پاس کیا حل ہے؟ یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہے وہ مان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بلایا گیا۔ رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک نیا اقتراح، نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی، اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم، اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی، اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کہو کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم سلو کر لیتے ہیں، ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، سلو کر لیں، جھگڑا ختم کر۔ فرفض رسول اللہ، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا، چلو ایسا ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلہہ کی تعظیم کریں، عبادت کریں، ان پہ آپ پہ سلام کریں، ان پہ آ کے بسا کریں، انہیں چومیں چاٹیں، اور 8 دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ دیکھو ہم 8 دن، آپ ایک دن۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں، ہم 1 مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں، آپ 1 دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم 1 سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں، چلو مسئلہ ختم کرو، جھگڑا تو نہ ہو نا۔ حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ، 1 دن عبادت کرو یا 1 گھڑی عبادت کرو، بندہ تو کافر ہو گیا۔ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاء اللہ، وہ بھی باہر تبوت شاہ حسین، ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تبوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے۔ ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے، ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، پھر بھی خوش ہو جاتی ہے، اچھا آدمی بڑا اچھا تھا، منتظم تھا، دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کنٹرول کیسے کیا، کوئی گڑبڑ کی، ہلنے نہیں دیا کسی کو،
تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو، اس پہ بھی حاضر ہیں، تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے، بارش شاری، کہیں گے بہت اچھی بات ہے، اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو، کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں، وہ ایسی بات ہے، دونوں راضی رہے، اللہ بھی راضی رہے، شیطان سے بھی تعلق قائم رہے۔ صبح کو پی اور شام کو توبہ، رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی۔ ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں، وہ تو رات کو پیتے ہیں نا، دن کو تو نماز پڑھتے، تو اس لیے ان کو سمجھ، حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے قرآن کی یہ سورت جو تھی نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے فرمایا میرے بدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا اعبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کر، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اور یا دستگیر، اور یا معین الدین اجمیری؟ یہ کیا تماشا؟ یہ کوئی دین تو نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے۔ تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ کر، اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا، اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے۔ یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو، ہر وقت مسواک کرو، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی پہ عین ہی کافر کہتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اللہ نے فرمایا میرا نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں۔ لو تدہن، توہن کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے اس کی نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے مسئلے، اور وہ بھی تھوڑے سے انہوں نے فرمایا فلا تطع المکذبین، ادری خبردار کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں کر۔ اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں، لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، ایانت میں، اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب انہوں نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچ، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہوتی ہے الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلہہ ہیں،
بلکہ یہ ایک جھوٹی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں، اسی کو تم گالی سو. انہوں نے کہا بادل کچھ ہو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بے عزت. اب بات اور تقابل میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں، اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پہ قائم و دائم رکھیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آسرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز بچوں، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکیں، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی، بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے. تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی زندگی جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے، اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے. 2 روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں. بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے، اور بعض نے 63 سال. اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں. وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی. جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں وہ سور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں. کیا معنی؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے، تو 4 مہینے نہیں گنتا. جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا 1,10,555 روپے دینے ہونا ہو، کہ یار ٹھیک ہے بس 1,10,000 چھوڑو، بس راؤنڈ فگر کی بات کرو. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے، اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی، تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی، اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی، حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں۔ تو 65 سالہ زندگی مبارک تو ہے، وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی۔ اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا۔ 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری وہ 13 سال۔ جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھا نہیں، قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے، اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہیں، لہٰذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا، یہ بہت بڑے امتحان کے، یہ اتنا بڑا امتحان تھا، اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہاج النبوت کام کرنا پڑے گا، کہ حضور کے عین طریقے پہ چلے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی، انذار کا کام شروع ہوا، تو وہ سارے دوست، وہ سارے رشتہ دار، وہ سارے اقارب، وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن ہو فوراً۔ اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، کس طرح صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے، لیکن اللہ کی شان ہے، امتحان کی مدت طویل ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے، کوئی جواب نہیں دے۔ جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبۃ بن ابی معیط ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں، کوئی راستہ نکالوں، لیکن جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو، انسان ہو، تو کسی پہ ظلم دیتے ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے۔ اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھی آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو اس نے کہا میں دعوت کروں، اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کرے، کوئی کوشش کرے، کوئی راستہ نکل آئے۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی، حالانکہ کافر ہے، مشرک ہے پکا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے، لوگ بھی دعوت پہ آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو عقبۃ بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ آگے بیٹھیں اور سالہ طعام پہ بیٹھیں، کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لا، آپ نے فرمایا عقبہ خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں۔ اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے، اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہے نا، ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہوا، بلا ٹل گئی، جان چھوٹی، چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے
تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا، بھونا، اس کو اٹھا کے لائے، بیوی ساتھ ہے، خود ساتھ ہیں، خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں، اور رکھا وقربوا الیہم فقال الا تاکلون، کہا بھی آؤ کھائے۔ اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاوجس منہم خیفۃ، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں نا، ہم تو کھانے سے پاک ہیں، اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے، اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بچھڑا ذبح کر کے تشریف لے آئے۔ تو اب آپ کو تسلی ہوئی۔ تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھانا۔ تو عقبۃ ابن ابی معیط نے جب بڑی منتیں کی، بڑا اصرار کیا، اپنی سر توڑ کوشش کی، آخر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم، فرمایا عقبہ اگر تو